بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا تھا۔ آج رضیہ کی تیسری شادی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک کم عمر لڑکی کی اتنی کم عمری میں 3 شادیاں کیسے ہو سکتی تھیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ لوگ میرے دور پار کے رشتہ دار تھے اور میں یہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے کمرہ دے رکھا تھا۔ میں نے رضیہ کو دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی، اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، کم عمر تھی اور اخلاق کی بھی بہت اچھی تھی۔ آج اس کی تیسری شادی تھی اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن ایسی لڑکی کی 3 شادیاں کیسے ہو سکتی تھیں جو اس معاشرے کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی؟ رضیہ اس معاشرے کے معیار پر اس لیے پوری نہیں اترتی تھی کیونکہ اس کے ماتھے پر ایک کالے رنگ کا نشان تھا۔ اس کا باپ مسجد کا امام تھا جو میرے بابا کا کزن تھا۔ میں اسی لیے ان کو چاچو کہتا تھا، اور اس کی ماں ایک عام سی عورت تھی جو بس گھر کو سنبھالتی تھی۔ رضیہ کے 4 بھائی اور بھی تھے جو کافی چھوٹے تھے۔ وہ ان سب کے کام کرتی تھی اور پورا دن گھر کو سنبھالا کرتی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو اس کے 1 ہفتے بعد ہی اس کی شادی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی شادی کروا رہے ہیں تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے ان کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے، میرا بولنا بنتا بھی نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی بول اٹھا۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی شادی کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شادی جلدی ہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ کچھ بہت زیادہ امیر نہیں تھے۔ مجھے جو انہوں نے کمرہ رہنے کے لیے دیا تھا وہ بھی صرف کمرہ ہی تھا، جبکہ میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ وہ تمہیں ایک بستر اور چارپائی تو دے دیں گے، باقی چیزیں پھر تم دیکھ لینا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے 1 عدد چارپائی اور بستر مل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم تو خود بمشکل پورے ہوتے ہیں، تم کہیں اور سے انتظام کر لو۔ میں بھی کوئی اتنے زیادہ اچھے گھرانے سے نہیں تھا، ہمارے گھر میں بھی چیزیں پوری ہی تھیں، لیکن پھر بھی مجھے اپنے گھر واپس جانا پڑا اور پھر وہاں سے بستر اور رضائی اٹھا کر لانی پڑی۔ میرے لیے کافی مشکل ہو گئی۔ پر جب رضیہ کی پہلی شادی ہوئی تو اس کے بعد میرے چاچو نے مجھے ایک دن کہا کہ یہاں پر تم رہتے ہو پڑھائی کرنے کے لیے، تمہارے پاس تو بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے ایک ٹیبل کرسی کا انتظام کر دیں تو کیسا رہے گا؟ میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ لوگ تکلیف نہیں کریں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کسی طرح گزارا کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، تم ہمارے گھر میں رہتے ہو، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، تم ہمیں بتا دو تمہیں کس طرح کی ٹیبل کرسی چاہیے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی بنوا دیں۔ میں نے بھی بتا دیا اور انہوں نے واقعی میرے لیے ٹیبل کرسی کا انتظام کر لیا۔ میرا کھانا بھی اکثر و بیشتر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا کیونکہ میرے لیے پھر اور کس نے پکانا تھا، اور کھانا رضیہ ہی لے کر آتی تھی۔ وہ میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہو گئی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اچھا مکلاوے پر آئی ہو؟ تو اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں بھائی۔ وہ کھانا میرے پاس رکھ کر چلی گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، نہ تو اس نے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں پہن رکھی تھیں اور نہ ہی کوئی شادیوں والا لباس جیسے کہ شادی شدہ عورتیں پہنا کرتی ہیں۔ میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، کیونکہ آج کل تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں تو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے یا شادی والی رات ہی طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے منہ میں خاک، میں کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں سوچتا ہوں؟ لیکن اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اسی گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو اس گھر میں رہتی تھی، میں آتا جاتا تھا تو مجھے ان کا گھر نظر آتا تھا۔ ویسے میرے کمرے سے سیڑھی سیدھی باہر گلی میں ہی اتر جاتی تھی، لوہے کی سیڑھی تھی جسے بعد میں اوپر کر کے چین کے ساتھ باندھنا پڑتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا وہ باہر ہی ہوتی تھی، کوئی کام کر رہی ہوتی تھی یا اپنے بھائیوں کو سنبھال رہی ہوتی تھی۔ اگر مکلاوے کے لیے آئی ہوئی تھی تو اسے واپس بھی تو جانا چاہیے تھا۔ مجھے یاد ہے اس کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ کافی امیر تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے، کیا وہ دوبارہ اسے لینے نہیں آ سکتے تھے؟ خیر، میری زندگی میں اور بھی مسئلے مسائل تھے، میں نے اس بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیا، اور اگر کوئی بات تھی تو شاید وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے، اور مجھے بھی بار بار نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اسی لیے میں نے نہیں پوچھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، جب ایک دن پھر سے کچھ عجیب ہوا۔ میں جب کالج سے واپس آیا تو گھر میں کناتے لگ رہی تھیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ گھر میں کوئی فوتگی تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو بھی گئی ہوتی تو مجھے تھوڑی بتاتے، ظاہر ہے مجھے بتانے کے لیے انہوں نے کس کو بھیجنا تھا؟ میں بڑا پریشان تھا۔
ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا گھر میں ہی داخل ہو گیا۔ دیکھا تو گھر میں دیگیں بھی پک رہی تھیں اور کرسیاں بھی لگ رہی تھیں، لیکن سب لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے، سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے دیگ پکانے والے سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ رضیہ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے، ابھی تو اس کی شادی کروائی تھی ان لوگوں نے اور اب دوسری شادی کروا رہے ہیں۔ بس میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے پہلی شادی میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، اسی لیے دوسری شادی کروا رہے ہوں گے، اور میں کون ہوں کہ وہ لوگ مجھے بتائیں گے۔ ویسے بھی بیٹیوں کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں تو پھیل جاتی ہیں۔ آج کل معاشرے میں ایک بیٹی کی شادی کرنا بھی اتنا مشکل ہے۔ پہلی شادی نہیں ہوتی، دوسری شادی مزید مشکل بنا دی جاتی ہے، کیونکہ سب کو کنواری لڑکی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ خیر، میں شادی میں شریک نہیں ہوا کیونکہ مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں، لیکن میرے لیے شادی کا کھانا ضرور بھجوا دیا گیا تھا، جو میں نے مزے لے لے کر کھایا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دن کے بعد ان لوگوں نے ایک بڑی سی گاڑی لی تھی۔ یہ گاڑی تو ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت اور بڑی تھی۔ یہ لوگ تو اتنے زیادہ امیر نہیں تھے۔ جب غریب انسان کوئی گاڑی لیتا ہے تو پیسے وغیرہ جمع کر کے ہی کچھ اپنے لیے کرتا ہے، تو وہ کوئی اتنی بڑی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ گاڑی لیتے تو شاید کوئی مہران یا چھوٹی گاڑی لیتے، پر انہوں نے تو ویگو گاڑی لی تھی جو کہ لاکھوں روپے کی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ آئے ہوں گے کہیں سے پیسے۔ ویسے چاچو تو میرے امام مسجد تھے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی پرانا اور بہت اچھا شاگرد ہوتا ہو جس نے نذرانے کے طور پر ان کو یہ تحفہ دیا ہو۔ خیر، مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اور شادی ہو جانے کے بعد رضیہ پھر سے یہیں پھر رہی تھی۔ اس دفعہ میں نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا شوہر باہر کے ملک میں ہوتا ہے اور اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ ادھر ہی رہ رہی ہے۔ باہر کے ملک میں ابھی نہیں جا سکتی ہے، اس نے کہا ہے کہ سال بعد آ کر اس کو لے جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، ظاہر ہے پھر تو اس کا یہاں رہنا ہی بنتا ہے۔ میرے 2 سال گزر گئے تھے بس، اور 2 سال رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ یہاں پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، میں اکیلا رہتا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں دن کاٹ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ بس جلدی جلدی یہ سب کچھ پورا ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ جب ایک دن میں پھر حیران رہ گیا۔ آج رضیہ کی تیسری شادی تھی۔ اس دفعہ سب کچھ بہت چھپ چھپا کر ہوا تھا، مطلب کسی کو بھی اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے، نہ ہی کسی کو پتہ چلنا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کیونکہ میں گھر میں رہتا تھا، ورنہ محلے میں بھی کسی کو نہیں پتہ تھا۔ کوئی آیا بھی نہیں تھا، نہ کوئی دیگ پکی تھی، نہ کوئی کنات لگی تھی، نہ ہی کوئی مہمان آیا تھا۔ اگر اس دفعہ بھی کوئی مسئلہ بننا تھا تو مسئلہ کس کے ساتھ بنا تھا؟ لڑکا تو باہر کے ملک میں رہتا تھا اور فیملی اس کی کوئی تھی نہیں، رضیہ بھی گھر میں ہی رہتی تھی۔ پھر ایسا کیا مسئلہ بن گیا تھا کہ بات ختم ہو گئی؟ کیونکہ عورت کی پہلی شادی ختم ہوتی ہے تبھی تو وہ دوسری شادی کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں کریانے کی دکان پر کھڑا تھا، اس شخص کو پتہ نہیں تھا کہ میں رضیہ کے رشتہ دار یا جاننے والا ہوں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی دیکھا تو نہیں ہے ویسے اس لڑکی کو، چھوٹی سی تھی تو آتی تھی دکان پہ، اتنی کوئی پیاری تو نہیں تھی، پھر ایسے دھڑا دھڑ اس کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ کیا وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کو کوئی بھی مل جاتا ہے اور اتنی جلدی مل جاتا ہے؟ چھوٹی سی تھی تو اس دکان پر آتی تھی ٹافیاں گولیاں لینے کے لیے، ابھی تو کافی سال ہو گئے ہیں اس کو نہیں دیکھا ہے۔ دکان والا بڑے مزے لے لے کر رضیہ کے قصے بیان کر رہا تھا۔ جب وہ انسان وہاں سے چلا گیا جس کے ساتھ وہ یہ بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ دیکھو، جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا، میری رشتہ دار ہے، بہن جیسی ہے میری۔ آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم اس کے خلاف بدنامی پھیلا رہے ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انسان تھوڑا ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بات تو سارے محلے کو پتہ ہے، سب باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اتنی کم عمر لڑکی کی تیسری شادی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہے اس بات سے؟ آپ لوگوں کا کیا گیا؟ یا آپ لوگوں کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو بھی آپ لوگوں کا اس میں کچھ نہیں ہو رہا، اگر نہیں ہوئی ہے تب بھی آپ لوگ آرام سے بیٹھے۔ دکان والا مجھ سے تھوڑا ڈر گیا کیونکہ میں کافی ہٹا کٹا لگتا تھا اور میں نے بات بھی غصے سے کی تھی۔ میرے گھر کی لڑکی کی بات ہو رہی تھی، وہ میری بہنوں جیسی تھی، اس کے خلاف میں کیسے کوئی بات سن سکتا تھا؟ لیکن دکان والے نے اتنا ضرور کہا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کے کون سے رشتہ دار ہیں یہ ہمیں نہیں پتا،
اور آپ ان کو کیسے جانتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا باپ تو امام مسجد ہے، لیکن حرکتیں اس کی ساری عجیب سی ہیں، اخلاق اس کے اندر نام کو نہیں ہے، اور اس کی ماں بھی لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کرتی رہی ہے۔ ایک ٹائم پر اس نے کمیٹی ڈال رکھی تھی اور سب کی کمیٹیاں لے کر بھاگ گئی تھی۔ آپ شریف انسان لگتے ہیں، آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ان کے معاملات میں نہ پڑیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے 2 دفعہ ایسا کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں یہ میں خود دیکھ لوں گا، لیکن تمہیں میں دوبارہ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے نہ سنوں۔ سب کی اپنی اپنی بچیاں ہوتی ہیں، ہر گھر میں عورت ہوتی ہے، اس کی عزت کو محفوظ رکھنا سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ایک دن چھت پر کھڑا تھا اور دور سے رضیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی تھی۔ ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنے زیادہ حادثات ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے 2 دفعہ شادی کا ٹوٹ جانا اور پھر تیسری دفعہ شادی کا ہونا، اور ابھی بھی وہ اسی گھر میں پھر رہی تھی، وہ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کس قسم کی شادیاں تھیں جس میں اس کو رخصت نہیں کروایا جا رہا تھا اور وہ یہیں پر رہتی تھی؟ وہ اپنی روٹین کے کام کرتی تھی، صبح صبح اپنے بہن بھائیوں کو سجاتی تھی، ان کو منہ ہاتھ دھلا کر کپڑے بدلواتی تھی، ان کو کھانا دے رہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں اسے دیکھتا تھا کہ وہ گھر کے کام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے لیے کھانا لے کر بھی آتی تھی، دروازے پر دستک دیتی، میں دروازہ کھولتا، وہ دروازے پر کھڑی ہوتی تھی۔ کھانے کی ٹرے مجھے پکڑا کر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ نہ زیادہ کوئی بات کرتی تھی نہ مسکراتی تھی، بس کہتی تھی بھائی یہ کھانا، اور تھوڑی دیر بعد برتن لینے آ جاتی تھی کہ برتن واپس کر دیں۔ سیدھی سادی سی عام سی لڑکی تھی، لیکن ایک بات بہت زیادہ عجیب ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے گھر میں پیسے بہت زیادہ آ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی گاڑی لے لی تھی، فرنیچر لے لیا تھا۔ میرے کمرے میں پہلے انہوں نے ٹیبل کرسی کا انتظام کیا، پھر پنکھا بھی چھت والا لگوایا، کیونکہ میں نے تو بریکٹ فین لیا تھا، وہی مجھے سستا پڑتا تھا۔ اس کے بعد آج کل کھانے بھی بہت مزے مزے کے بن رہے تھے۔ شروع میں تو صرف دال ہی آتی تھی۔ میں اپنی امی کو مذاق میں کہتا تھا کہ اس سے تو اچھا تھا میں کسی ہاسٹل میں رہ لیتا، وہ بھی تو پانی کی طرح کی دال ہی کھلاتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہی مل رہا ہے۔ میری امی کہتی تھیں کہ دعا کرو کہ ان کے حالات اچھے ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کے حالات برے ہوں، اسی لیے وہ اتنا ہی کر سکتے ہوں۔ لیکن آج کل تو روز ہی کھانے میں گوشت آتا تھا اور بڑی مزے مزے کی چیزیں۔ اس کے علاوہ وہ مجھے پھل فروٹ بھی پکڑا جاتے تھے، اور چائے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ پہلے تو صرف چائے ملتی تھی اور وہ بھی پانی کی طرح، لیکن آج کل تو دودھ پتی اور دیگر لوازمات بھی بیچے جاتے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں چاچو سے پوچھا کہ آپ نے کوئی نیا کام شروع کیا ہے، کوئی کاروبار شروع کیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، بس وہی کام ہے، میں تو مولوی ہوں، اور کیا کام کرے گا مولوی؟ اللہ اللہ ہی کرے گا، یا اذان پڑھے گا، یا بچوں کو قرآن پڑھائے گا، یا کسی مسجد میں کوئی کام کرے گا۔ اس کے علاوہ میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ میں دل میں سوچنے لگا کہ بالکل آپ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اور آپ کے گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ پھر حالات میں زمین آسمان کا فرق کس طرح سے آ گیا ہے۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے ایک بہت بڑا تجسس بنی ہوئی تھی، لیکن میری اپنی زندگی میں بھی میرے اپنے دیگر مسائل تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ جب ایک دن میں گھر واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں سامنے بیٹھی تھی اور میرے بابا بھی۔ انہوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ وہ لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور یہ ایک شہر تھا، بار بار نہیں آ سکتے تھے، لیکن اب وہ میرے لیے آئے ہوں گے، یہ سوچ کر میں تو بہت خوش ہو گیا۔ ان سے ملا، ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ وہ تھوڑی دیر نیچے ہی بیٹھے، چائے وغیرہ پی، اس کے بعد میرے کمرے میں اوپر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سی ضروری بات؟ مجھے لگا آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ملنے کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن بات بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ کہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تمہاری پڑھائی پوری ہونے میں صرف 1 سال رہ گیا ہے، ہم تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں، اور یہ پڑھائی کرنے کا شوق تو تمہیں تھا، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، تم گاؤں میں ہی رہتے ہو، وہیں تمہیں کوئی کام مل جاتا جس کے لیے تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تم نے پڑھائی کر لی تو کر لی، لیکن شادی تو تم ہماری مرضی سے کرو گے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے پڑھائی کی اجازت دیتے، میں نے شہر جا کر پڑھائی کرنی ہے،
شادی میں ان کی مرضی سے ہی کروں گا۔ مجھے یاد آ گیا اور میں نے کہا کہ جی آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا، اور ویسے بھی میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی جو میں کہتا کہ نہیں میں یہ وعدہ نہیں نبھا سکتا۔ میں نے کہا کہ ہاں وعدہ کیا تھا، نبھانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی لڑکی؟ وہ کہنے لگے کہ رضیہ۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ رضیہ، آپ نے رضیہ کو پسند کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ… ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ میری ماں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، بس ہم نے اسے تیرے لیے پسند کر لیا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جیسے تیری شادی اس کے ساتھ ہوگی تیری قسمت کھل جائے گی، تجھے بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ امی میں نے وکیل کی ڈگری حاصل کی ہے، وکالت کی ہے امی میں نے، نوکری مجھے اچھی ملنے والی ہے۔ آپ میری قسمت کی اچھی اور بری چیزوں کو کسی اور پہ مت ڈالیے۔ لیکن میں بتا دوں، میں نے رضیہ سے شادی نہیں کرنی۔ میرے ماں باپ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیا برائی ہے اس کے اندر؟ اچھی لڑکی ہے، ہماری رشتہ دار ہے، جاننے والی ہے، اور تو نے اسے دیکھا بھی ہوا ہے۔ بس ہم نے تو اس کے ماں باپ کو زبان دے دی ہے، ہم نے تو تیرے بھروسے سے ان کو زبان دی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیوں زبان دی ہے؟ آپ نے کیوں ایسا کہا؟ آپ یہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ مجھے بتایا تک نہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ لوگ میری بربادی کا سامان کیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لو، جب کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو کیا وہ برباد ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ میں کبھی بھی رضیہ کے بارے میں یہ بات کسی اور کو نہ بتاتا، لیکن یہاں تو میری اپنی ہی گردن پھنس گئی تھی، اسی لیے میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ اس کی تو 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اور اب آپ اس کی 4تھی شادی میرے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا دی تو مجھے یقین تھا کہ وہ فوراً ہی اپنا فیصلہ بدل لیں گے۔ ظاہر ہے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کیوں کروائیں گے جس کی پہلے سے 3 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن میری بات پر وہ ہنسنے لگے اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کہیں یہ لوگ صدمے سے تو نہیں ہنس رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، اسی لیے تو ہم تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ تم نیچے آ جاؤ، سب کے سامنے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے کہا کہ پہلے مجھے بتائیں کہ بات کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ چلو، تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ ہم لوگ نیچے چلے گئے۔ رضیہ کے ماں باپ اور میرے ماں باپ ایک کمرے میں بیٹھے تھے، اور میں بھی، لیکن رضیہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم تو جانتے ہو ہماری بیٹی کے ماتھے پر ایک نشان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن اس نشان کا اس ساری بات سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہماری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت موجود تھی، اسی کے ہاتھوں یہ پیدا ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ نشان بہت ہی پرانا اور قدیم ہے، آپ کی بچی کے چہرے پر اس نشان کا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، آپ کی بچی کی قسمت بہت بری ہونے والی ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا، لیکن ایک طریقہ ہے جس سے آپ سب کچھ سنبھال لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خوش قسمت بھی ثابت ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں خوش قسمت بھی ہو اور بد قسمت بھی؟ انہوں نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے، ہماری بیٹی ایک ہی وقت میں خوش قسمت بھی ہے اور بد قسمت بھی۔ ہماری بیٹی کے بارے میں اس عورت نے ایک پیش گوئی کی تھی، وہ بہت پہنچی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کے ماتھے پر یہ نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹی کی پہلی 3 شادیاں ناکام ہو جائیں گی، لیکن جب 4تھی شادی ہوگی اور وہ جس شخص سے ہوگی وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے گا اور اس کی قسمت سے اس کا نصیب سنور جائے گا، لیکن پہلی 3 شادیاں جن انسانوں سے ہوں گی وہ بری طرح سے برے حالات میں پھنس جائیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی جان بھی چلی جائے۔ میں چپ کر کے یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا، ہم نے اپنی بیٹی کی پہلی شادی کی تو وہ شخص پہلی ہی رات اس دنیا سے چلا گیا۔ جب ہم نے اس کی دوسری شادی کی تو وہ شخص باہر کے ملک میں ہوتا تھا اور وہیں پر ایک حادثے میں مر گیا، جبکہ ابھی ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت بھی نہیں کیا تھا۔ اور تیسری شادی والے شخص نے کوئی بہت بڑا گھپلہ کیا ہوا تھا، اسے بھی رخصتی سے پہلے پولیس پکڑ کر لے گئی اور وہ جیل میں ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ حالات کچھ اسی طرح کے چل رہے تھے کہ رضیہ کی شادیاں تو ہو رہی تھیں لیکن رخصتی کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات تو سچ تھی۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں بھی اس بارے میں پتا تھا،
اور جب تو بہت چھوٹا تھا تب ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر واقعی چیزیں اس طرح ہوئیں تو چوتھی شادی ہمارے بیٹے سے ہوگی۔ اور پھر دیکھ وہی ہوا جو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا، جیسا جیسا اس نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ اسی لیے اب ہم لوگ اپنا مطالبہ لے کر آ گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ رضیہ کے باپ نے کہا کہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں، وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے خاندان میں پہلے سے ہی اس کی بات کی ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس کا ہاتھ تمہارے ہی ہاتھ میں دیں گے۔ میرے ماں باپ تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور وہ لوگ بھی، لیکن میں ان دونوں کی شکلوں کو باری باری دیکھ رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو اس عورت نے کہا تھا وہی سب کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جھوٹ تھا تو پھر اسے اتنے سال پہلے یہ کیسے پتا چل گیا کہ ایسا ہوگا؟ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے کچھ نہیں پتا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ بس تم نے وعدہ کیا تھا اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ لڑکی کبھی رخصت بھی نہیں ہوئی، اچھی لڑکی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی اس کی شادی کروائیں گے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ لوگ کریں، اور ان لوگوں نے میری شادی رضیہ کے ساتھ پکی کروا دی۔ ہماری منگنی ہو گئی، اور 3 سال کے بعد جب میں نے اپنی پڑھائی بھی کر لی اور اپنا سب کچھ بنا لیا تو اس کے ساتھ شادی کر کے رخصتی لے لی۔ ایک بات تو واقعی عجیب تھی کہ ان 3 سالوں کے اندر مجھے بہت زیادہ کام ملا تھا، جبکہ میں ایک نیا وکیل تھا، اور وکالت کی دنیا میں اس طرح کام نہیں ملتا کہ آپ نے وکالت کی تعلیم حاصل کر لی ہے تو ساتھ ہی آپ کو کیس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے، 100 لوگوں کے نیچے کام کرنا ہوتا ہے، بڑوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، پھر کہیں جا کر یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ مجھے بہت ہی جلدی ترقی ملی تھی، میرا پہلا قدم ہی بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ مجھے ایک بہت اچھے وکیل کے ساتھ انٹرنشپ کرنے کا موقع مل گیا، انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور جب میں نے پہلا ہی کیس لیا تو وہ کیس بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن مجھے اس میں بہت زیادہ فیس مل رہی تھی، اور کوئی اور بھی وہ کیس لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ ایک مشکل کیس تھا، لیکن میں نے لے لیا اور میں نے اسے کامیابی سے جیت بھی لیا۔ ایک کیس جیتنے کی دیر تھی کہ میرا نام مشہور ہو گیا۔ سب نے کہا کہ ایک نوجوان وکیل ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اور اس نے فلاں بندے کا بڑا مشکل کیس حل کیا ہے، جو بڑے سے بڑا وکیل نہیں کر سکا وہ اس لڑکے نے کر دکھایا ہے۔ بس اس طرح سے میرا نام مشہور ہوتا گیا اور مجھے کیس پر کیس ملتے گئے۔ میری زندگی میں خوشحالی آنے لگی۔ میں نے شہر میں ہی اپنا گھر اپنے ماں باپ کو بلا لیا، ہم لوگ یہاں پر آ گئے، گھر سیٹ ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے رخصتی لے لی۔ میرے ماں باپ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں اتنی جلدی کامیابی ملی ہے، یہ سب کچھ رضیہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو میں نے کتنی زیادہ محنت کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ بس بات اسی طرح کی تھی کہ ان لوگوں کے لیے میری محنت اتفاق تھی اور میرے لیے ان کا اتفاق کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میرے لیے میری محنت تھی کہ میں نے محنت کی ہے تو یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا اور بس رضیہ سے شادی کر لیتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا تھا، لیکن خیر ان کے اپنے عقائد تھے، میں نے ان کے ساتھ بحث نہیں کی کیونکہ رضیہ اچھی لڑکی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور اب میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو گئی ہے اور بہت اچھی ہے۔ ہم کبھی کبھی اس بات پر ہنستے ہیں کہ وہ پہلے مجھے بھائی کہا کرتی تھی، لیکن اب میری لائف پارٹنر بن چکی ہے، اور ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی گزری ہے۔ میرے ماں باپ بھی خوش ہیں اور اس کے ماں باپ بھی۔ اگر وہ کسی بات پر یقین کرتے ہیں اور اس بات سے انہیں خوشی ملتی ہے تو مجھے ان کے ساتھ بحث کر کے انہیں غلط ثابت کر کے کوئی انعام تو نہیں مل جائے گا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں اپنے عقائد کے ساتھ، اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں محنت کرتا ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں۔ بہرحال میری زندگی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ رضیہ ایک بہت اچھی بیوی ہے اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا اور ہمیشہ اس کے لیے بہتر سے بہترین چیزیں لانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہ میری ہمسفر ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔